خداوند کے کلام میں سے نیا عہد نامہ اور نئے عہد نامے سے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہم پڑھیں گے۔ St. Paul's Epistle to the Romans from the New Testament, chapter 5, and we will be reading the first 11 verses. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ رومیوں کے خط کے 3 اور 4 ابواب میں پولس رسول نے ہمیں چند باتیں سکھائیں اور دلیلیں دے کر ہمیں سکھائیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات جانی کہ ہم سب گناہگار ہیں، سب گناہگار ہیں، اور گناہگار ہونے کی وجہ سے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ شریعت کے اعمال پر عمل کرنے سے، شریعت کی قوانین پر عمل کرنے سے کوئی بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا خدا کی نظر میں، اور وہ اس کھوئے ہوئے جلال میں جو گناہ کی وجہ سے کھو گیا ہے داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر پولس رسول نے یہ ثابت کیا کہ اب خدا نے اپنی ایک ایسی راست بازی ہم پر ظاہر کی ہے جو شریعت کے اعمال کے بغیر ہے، اور جو ایمان کے وسیلہ سے اور خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہ سب باتیں پیش کر لینے کے بعد پولس رسول نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات میں تمہیں نہیں بتا رہا، یہ پوری بائبل کا موضوع ہے، اٹس ببلیکل تھیولوجی۔ اور پھر انہوں نے پرانے عہد نامہ سے ابراہم کی مثال دے کر اور داؤد کے ایک زبور کی مثال دے کر ہمیں بتایا کہ خدا نے یہ ٹھہرا دیا تھا ابراہم کے وسیلے سے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، وہ ایمان سے راست باز ٹھہرایا جائے گا۔ اور پھر آخر میں پولس رسول نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابراہم کے ساتھ یہ عہد خدا نے اس وقت کیا تھا جب وہ نامختون تھا۔ تو یہ برکت، ایمان کے وسیلہ سے نجات کی برکت صرف مختونوں کے لیے نہیں، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابراہم کی اس نسل کے لیے بھی ہے جو ابراہم جیسا ایمان رکھتی ہے۔ ابراہم نے نا امیدی میں خدا کی بات کو جھٹلایا نہیں، بلکہ وہ ایمان لے آیا، اور یہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔
اور پولس رسول نے یہ بھی بتایا کہ ابراہم قوموں کا باپ تھا، وہ صرف ایک قوم کا باپ نہیں تھا، لہٰذا ہر قوم سے، ہر قبیلے سے، ہر اہل زبان سے، ہر امت سے جو لوگ اور جتنے لوگ ابراہم جیسا ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ابراہم کی اولاد ہیں، وہ ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں اور ان کے پاس خدا کے جلال میں داخل ہونے کی ایک بڑی قوی امید ہے۔ اب جب یہ سب باتیں ختم ہو گئیں تو اب اس کا کنکلوژن پولس رسول کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ابھی ہم چلیں گے اپنے آج کے حوالے میں جو کہ پیدائش کی رومیوں کے خط کے 5ویں باب سے ہے۔ اور یہ جو 11 آیات میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی 5ویں باب کی، ان میں ایک لفظ 3 دفعہ دہرایا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے فخر۔ انگریزی کے بعض تراجم میں اس کو بوسٹنگ کہا گیا، کچھ تراجم میں اس کو ایگزالٹنگ کہا گیا، کسی چیز پر فخر کرنا، کسی چیز پر خوشی کرنا۔ اور پولس رسول یہاں پر 3 چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ کون فخر کر سکتا ہے؟ وہ جو ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوژن کیا ہے، حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم ابراہم جیسا ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں، اور خدا کے جلال میں داخل ہونا ہمارے لیے یقینی ہے۔ اب یہاں پر لفظ آ گیا صلح، پیس، اور اس صلح کی ضرورت کیا تھی، اور اس کا جواب پولس رسول اسی حوالے کی آخری آیات میں دیتے ہیں۔ 10ویں آیت میں کہتے ہیں کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا۔ گناہ کے وسیلہ سے خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہو گئی، دشمنی آ گئی۔ اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح ہو گئی، میل ہو گیا۔ تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ تو پہلے دشمنی تھی، خدا ناپاکی کو، گناہ کو ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اس، لہٰذا جب آدم نے گناہ کیا تو ایک خلیج بیچ میں حائل ہو گئی، اور اب پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جانے کی وجہ سے وہ دشمنی بیچ میں سے ختم ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اب خدا نے تو ہمیں راست باز ٹھہرا دیا، وہاں لکھا ہے راست باز ٹھہرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری وجہ سے ہم راست باز نہیں ٹھہرے، ہم راست باز ٹھہرائے گئے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جو خدا نے صلح کا ہاتھ ہمارے لیے بڑھایا، ہم اس ہاتھ کو اب تھام لیں اور اس صلح کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، یعنی آئندہ کو گناہ سے بچے رہیں۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، کیونکہ اس صلح کا ضامن خداوند یسوع مسیح ہے، اس صلح کو بروئے کار لانے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو اس کے وسیلہ سے ہم اس صلح کو مینٹین کریں، اب اس کو قائم رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اب یہ پولس رسول ہی کا کمال ہے کہ وہ ایک سانس میں پوری کی پوری تھیولوجی بیان کر جاتے ہیں، پوری الہیات بائبل کی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے ہم کیوں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اس کا فیصلہ پچھلے باب میں ہو چکا، اور اب پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری پریویلیج ہیز سم ریسپانسبلٹیز. ہر استحقاق کا، ہر اچھی چیز جو ہمیں دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم پر ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. تو اب جب ہم راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں تو دیر از اے رسپانسبلٹی آن اس. پہلی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اب اس صلح کو قائم رکھنا ہے. دوسری رسپانسبلٹی ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور بتانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس فضل تک ہماری رسائی ہو گئی ہے. ہمارے ایمان نے خدا کے فضل کے ساتھ مل کر ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے، اور جس پر ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اگر ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے جلال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس بات پر ہم آگے 8ویں باب میں آگے چل کر اور زیادہ بحث کریں گے. لیکن ہم راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلے سے ہم خدا کے جلال میں داخل ہو چکے ہیں، اگرچہ کہ وہ خدا کا جلال ابھی اس طرح سے ظاہر نہیں ہوا. ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم خدا کے جلال میں داخل کیے جائیں گے، اور پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اس امید پر، اس ابدی جلال کی امید پر فخر کریں. میں نے آپ کو کہا تھا پولس اس حوالے میں 3 باتوں پر فخر کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں کہ ہم although we are in the glory of God، لیکن وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس کا جلال اس کے بیٹے کی دوسری آمد پر ہم پر چمکے گا، اور ہم اس جلال میں زندگی گزاریں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. یہ ہماری امید ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ ایمان ہے اور وہ فضل ہے. ایمان ہمارا اور فضل خدا کا، جس سے مل کر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. تو پہلا فخر کیا ہے؟ پہلا فخر اس جلال کی امید پر ہے ہمیں. اور پولس رسول کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے نا، صلح کو قائم رکھنا ہے، اور اس امید پر، اس ایمان پر بھی ہمیں قائم رہنا ہے. خدا کے فضل پر ہمیں قائم رہنا ہے. یہ ہو گیا پہلا فخر. تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں پر بھی فخر کریں. بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ تو مصیبتوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا کے جلال کی امید پر تو فخر اپنی جگہ ہے، وہ جلال تو ہمیں ملے گا، لیکن اس زندگی میں جہاں ابھی خدا کا جلال پوری طرح سے مینیفیسٹ نہیں ہوا، ہمیں اپنے مصائب پر، وہ مصیبتیں جو ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان پر بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا. اب وہ بیچ کی کڑی آپ ملا رہے ہیں پولس رسول کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز تو ٹھہر چکے، یہ ماضی میں کسی ایک لمحے میں ہو گیا. جلال کی ہمیں امید ہے، وہ مستقبل کی بات ہے. لیکن یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، اس میں خدا ہماری تقدیس کرتا ہے. اینڈ اے ویری پاورفل ٹول آف سینکٹیفیکیشن از ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. وہ کہتا ہے اگر اذیت اٹھانی پڑ رہی ہے مسیح کی خاطر، اگر مصائب اٹھانے پڑ رہے ہیں، تو بجائے اس پر کڑنے کے، بڑبڑانے کے، ہم ان پر فخر کریں، بیکاز دس از پارٹ آف آر ٹریننگ. بغیر دکھ اٹھائے ہم خدا کے جلال کی امید نہیں کر سکتے.
یہ خدا کا ایک وسیلہ ہے جس سے کہ وہ ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہم آگے چل کر ان باتوں کو زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے، ابھی صرف تعارف کی حد تک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصیبتوں پر فخر کریں، کیونکہ جب ہم پر مصائب آتے ہیں تو مصائب سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، and we become tough، ہم ٹف سکنڈ ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور صبر سے پختگی پیدا، اٹس اے ہول پروسیس۔ صبر، اس کے ساتھ پختگی، ہماری بنیادیں مستحکم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم ایمان میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں ایمان میں مزید پختہ کرتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں؟ اس جلال کی امید پر فخر کرے۔ تو یہ امید ایسے ہی نہیں آ جائے گی۔ پولس رسول بتا رہے ہیں کہ اٹ از اے ہول پروسیس، یہ ایک پورا عمل ہے۔ مصائب آئیں گے، مصائب سے صبر پیدا ہوگا، صبر سے ہمارے اندر پختگی آئے گی، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اپنے خداوند پر، اور یہی پختگی ہے جو ہمیں امید عطا کرتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اندر وہ زندہ امید ہے کہ ہم خدا کے جلال میں داخل کیے جائیں گے، تو پولس رسول کہتا ہے اس سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو وہ امید کہاں سے آتی ہے؟ پہلے وہ مصائب سے، پھر صبر، پھر پختگی سے پھر وہ امید ہمارے اندر ہوتی ہے، اور وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ اور دوسری وجہ اس امید کی یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو روح القدس ہے، جو تحفتاً ہم کو ملا ہے، انعام میں ہم کو ملا ہے، جو ایمانداروں کے درمیان بھی رہتا ہے اور ان کے اندر بھی رہتا ہے، وہ اندر سے ہمیں ڈھارس دیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا مصائب آئیں گے تو وی ول بی ٹف سکنڈ، ہم ایکسٹیریئر ہمارا مضبوط ہوگا، اور اس ایکسٹیریئر کے ساتھ ساتھ انٹیریئر بھی مضبوط ہوگا، اور پھر روح القدس ہمارے اندر سے گواہی دے گا کہ ہماری میراث قائم ہے، ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں گے، اور ان ساری چیزوں کا دار و مدار خدا کی اس محبت پر ہے جو وہ ہم سے رکھتا ہے، اور اس نے اس محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت دے دیا۔ 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ یہ بات تو اب تک ثابت ہو چکی ہے نا کہ ہم اپنے وسائل سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ We need to be justified، اور اس کے لیے خدا کو اپنا بیٹا دینا پڑا تاکہ وہ مر جائے۔ جب کمزور ہی تھے، ہم کمزور ہی تھے، تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ عین وقت سے کیا مراد ہے؟ خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت، خدا کا جو نجات کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق جب ہم کمزور ہی تھے تو خدا نے ہماری نجات کا انتظام کر دیا۔ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم گناہ گار ہیں، اور ہم اس گناہ کا چارہ خود نہیں کر سکتے۔ جب بنی نوع انسان نے یہ بات اچھی طرح سے سیکھ لی تو اس وقت خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا،
مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے. نیڈس نو ایکسپلینیشن. کوئی نہیں دیتا اپنی جان کسی اور کی خاطر. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. Now this is biblical theology. اور یہ الہیات جو ہے بائبل مقدس کو دوسری الہیات پر فوقیت فضیلت بخشتی. بائبل کا خدا ہم سے یہ توقع نہیں کرتا کہ ہم اپنے زور سے راست باز بنا لیں، اپنے آپ کو راست باز ٹھہر جائیں تو پھر وہ اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کرے گا. No, it doesn't go that way. یہاں لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. اور یہ بات جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہاں پر میں بہت تفصیل سے کر چکا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا کا وتیرہ یہی تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی یہی ہے. بنی اسرائیل کو پہلے اس نے اپنی مخلصی کے تجربہ میں سے گزارا اور پھر ان کو شریعت دی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا گریس بیفور اوبیڈینس. خدا بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے اور پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. unlike other gods. دوسرے معبودوں کی طرح نہیں کہ جو پہلے کہتے ہیں کہ فرما برداری کرو اور پھر تم پر فضل کیا جائے گا. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. یہ بات ہم پہلے بہت تفصیل سے کر چکے ہیں. بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. یعنی اگر غضب سے بچ گئے تو پھر کیا ہے؟ پھر جلال ہے. تو اگر آج ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو in a way that glory, that eternal glory is mandatory. وہ پھر ہمیں ملے گا اور اسی کی امید رکھنے پر امید میں پر فخر کرنے کے لیے ہمیں پہلے کہا گیا. اور پھر اس کے پروسیس پر بھی کہ مصائب سے بھی گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان پر بھی فخر کرنا ہے، کیونکہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے، وہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کر دیا. So part of it is done. 50% of it is done. اب جو ہمارا کام ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. It's now up to us ایمان سے اس نجات کو قبول کرنا ہے، ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا ہے. شریعت کے اعمال سے ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ آیت ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. Paul is guaranteeing that. The word of God is guaranteeing that. اور صرف یہی نہیں، اب وہ تیسرا فخر آ گیا جس کا میں نے ذکر کیا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر بھی فخر کرتے. تو جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں. اس جلال کو حاصل کرنے کے لیے جو پروسیس تھا، ہیومن پروسیس، مصیبتوں میں سے گزرنا، اس پر بھی ہم فخر کرتے ہیں. اور اس جلال کو دینے والے، اپنے نجات کے بانی خدا پر بھی ہم فخر کرتے ہیں،
کیونکہ اگر وہ یہ نہ چاہتا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس نے چاہا اور پھر اس نے اس کے مطابق ہمیں وسائل مہیا کر دیے. اور یہاں بالکل کلیئر ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل جس کے وسیلہ اب خدا کے ساتھ میل ہو گیا. اگر ہم راست باز ٹھہر چکے ہیں، ٹھہرا دیے گئے ہیں، تو پھر دشمنی ختم، دوستی شروع، میل ہو گیا. اور یہ سب کس کے کہنے پر ہوا؟ یہ کس کی سوچ کے مطابق ہوا؟ یہ خدا باپ کی سوچ کے مطابق ہے. تو اس نے کہا کہ ایوری تھنگ that is propelling you, that is pushing you towards that glory, ان سب چیزوں پر فخر کریں. If you have to boast, boast in these things. Exalt, خوشی منائیں کہ ہمیں وہ امید دے دی گئی ہے. وہ امید کہاں سے آئے گی؟ ہمارے دکھ اٹھانے سے آئے گی، اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے جو اس کی گارنٹی دیتا ہے ہمارے اندر رہ کر. اور یہ سب کچھ کس کے باعث ہوا؟ خدا کے باعث، جس نے وہ سارے وسائل مہیا کر دیے، ساری ریسورسز ہمارے ڈسپوزل پر رکھ دی، جن کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں. تو اپنے جلال کی امید پر فخر کریں، اپنے مصائب پر فخر کریں، اور خدا پر فخر کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.